ہماری تنظیمیں کیوں سو رہی؟ آپ کے پاس طاقت کی کمی ہے؟ صرف گدی کے لیے لڑو گے، صدر بننے کے لیے لڑو گے، سیکریٹری بننے کے لیے لڑو گے؟ قوم کے لوگوں کے، قوم کے بچوں کی پیروں میں گولیاں ماری جا رہی ہے، آپ کی زبان بند ہو جاتی۔ ظلم کے خلاف بولنا سیکھیں ہماری تنظیم کے لوگ اور ہمارے دانشور طبقہ۔ بزدل بنے بیٹھے ہیں جناب، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ جب مسلمان بدعمل ہوگا، مودی اور یوگی جیسے ظالموں کو مسلط کرے گا۔ سن لو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ آج جو ہماری مسجدیں توڑی جا رہی، ذمہ دار ہم ہیں۔ بہرائچ کے اندر 23 مکانات کے اوپر بلڈوزر چلانے کے لیے نوٹس چپکایا گیا، ان میں سے صرف 3 گھر غیر مسلم کے ہیں، باقی 23 مکانات مسلمانوں کے۔ ابھی مظفر نگر کے اندر کم سے کم 30 سے 35 لڑکیاں پائی گئی اپنے غیر مسلم، غیر دین، غیر مومن لڑکوں کے ساتھ کیفے کے اندر بیٹھے ہوئے۔ کیفے اس کو بولتے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہاں لیپ ٹاپ اور ان کو کمپیوٹر پرووائیڈ کرایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں کیفے اسٹڈی کے لیے استعمال ہوتا تھا، 10 روپے دیے 1 گھنٹے کے بیٹھ کر انٹرنیٹ میں کچھ پڑھنا ہے، کچھ تحقیق کرنا ہے تو کر لیجئے۔ لیکن آج وہ عیاشی کا اڈا بن چکا۔ اسی مظفر نگر کے اندر ان تمام بچیوں کے بیگ سے وہ کانڈوم کے پیکٹ سے نکلے اور شراب کی بوتلیں نکلی۔ کیا ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت نہیں کی تھی؟ اگر تربیت کی ہوتی کہ سماج کی بیٹیوں، میری بیٹیوں، تم کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر کسی غیر مومن لڑکے کے ساتھ، غیر مومن کیا مومن لڑکے کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے کہ تم نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بات کرو یا کیفے کے اندر بیٹھ کر تم شراب پیو۔ شراب تو دور کی بات ہے، تمہیں بات کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کا بہت بڑا کردار۔ ماں باپ نے چھوڑ دیا کہ نہیں مولانا، ہم اپنی بچی کو اسکول میں پڑھاتے، ڈگری کالج میں پڑھاتے، ہم اپنی بچیوں کو کالج بھیجتے ہیں تو اس لیے وہاں پر ایسا ہوتا ہے۔ آپ نگرانی کیجئے اپنے بچے کی۔ سماج کے ذمہ دار لوگ بھی اس کے اندر میں ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کالج کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس یونیورسٹی کیوں نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو حافظ پلس گریجویشن کی آج تک ہمارے پاس کوئی سلیبس نہیں۔ ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے۔ آج جو اسکول میں سلیبس پڑھایا جاتا ہے، میتھ، سائنس، سوشل سائنس، انگلش اور جناب جغرافیائی اور جنرل سائنس وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں سلیبس یہ انگریز کے دیے ہوئے۔ آج تک ہم نے کچھ نہیں کیا اس زمین کے اوپر، لکیر کے فقیر بنے بیٹھے ہیں۔ آج تک ہم نے کوئی ایسی ترتیب نہیں دی جو ہمارا بچہ، ہماری بچی ایک ہاتھ میں قرآن ہو تو اسی ہاتھ سے، اسی قرآن سے نکلے ہوئے جو موجودہ مسائل ہیں، جو موجودہ جس کو جدید علوم کہا جاتا ہے، ہم ان سلیبس کو بھی اپنے بچیوں کو پڑھا سکیں۔ ایسا نظام ہم نہیں بنا پائے تو ہمارے دانشور بھی ذمہ دار، آپ نہیں، اس قوم کے ہر سماج کا ذمہ دار، ہر سماج کا دانشور طبقہ ذمہ دار ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے ہیں اس امت کے پاس، 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے جناب، وقف پراپرٹی جس کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی۔ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے کن کے پاس؟ ہمارے بھارت کے اندر مسلم وقف کے پاس، وقف بورڈ کے پاس 9.5 لاکھ ایکڑ زمین۔ آج تک کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ صرف وقف بورڈ کا چیئرمین بنا تو کرپٹ بن گیا، لوٹیرا۔ میں اس لیے بولتا ہوں، میں نے تحقیق کی ہے، حیدرآباد کے اندر ہزاروں گھر وقف بورڈ کی ہیں، ان کا کرایہ 25,000 روپے آتا ہے۔ وقف بورڈ کی رسید کے اوپر 2500 لکھا جاتا، باقی 22-23 ہزار روپے وقف کے چیئرمین کے پاس جاتا۔ جب مسلمان بدعمل ہوگا، مودی اور یوگی جیسے ظالموں کو مسلط کرے گا۔ سن لو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ آج جو ہماری مسجدیں توڑی جا رہی، ذمہ دار ہم ہیں۔ بہرائچ کے اندر 23 مکانات کے اوپر بلڈوزر چلانے کے لیے نوٹس چپکایا گیا، ان میں سے صرف 3 گھر غیر مسلم کے ہیں، باقی 23 مکانات مسلمانوں کے۔ کہاں ہیں ہماری تنظیمیں؟ کیوں
مایوس ہو رہی؟ آپ کے پاس طاقت کی کمی ہے؟ صرف گدی کے لیے لڑو گے، صدر بننے کے لیے لڑو گے، سیکریٹری بننے کے لیے لڑو گے؟ قوم کے لوگوں کے، قوم کے بچوں کی پیروں میں گولیاں ماری جا رہی ہے، آپ کی زبان بند ہو جاتی۔ ظلم کے خلاف بولنا سیکھیں ہماری تنظیم کے لوگ اور ہمارے دانشور طبقہ۔ بزدل بنے بیٹھے ہیں جناب، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ 1990 سے لے کر سن 2002 تک مہاراشٹر میں وقف کی 11,000 کروڑ روپے کی وقف کی زمینیں بیچی گئی ہے۔ ایسے نہیں آئے ظالم لوگ، تعلیم پر کوئی محنت نہیں۔ وہی مولانا عبداللہ محنت کرے گا تو ایک اسکول چلا سکتا ہے اپنی محنت سے، مفتی ابوذر صاحب محنت کریں گے، چندہ کریں گے تو کچھ بچوں کو ایک چھوٹا سا ادارہ چلا سکتے ہیں بس۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں چندہ نہیں ہوتا تھا، سینکڑوں مدرسے چلتے تھے وقف کی پراپرٹی سے۔ ملک شام کی دمشق کے اندر حنفی مسلک کے کم سے کم 65 مدرسے چلتے تھے وقف کی پراپرٹی سے، وہاں کے دمشق کے لوگوں کی وقف کے جتنے بھی پراپرٹی تھے۔ شافعی المسلک کے 55 مدرسے چلتے تھے، حنبلی کے 11 مدرسے چلتے تھے، مالکی کے 15 مدرسے چلتے تھے، اور دیگر مکتب فکر کے لوگوں کے مدرسے چلتے تھے۔ پیسوں کے لیے چندہ نہیں کرنا پڑتا تھا جیسے آج چندہ کرنا پڑ رہا ہے۔ خدا کی قسم، قوم کے ذمہ دار لوگ، ان کی سب سے پہلے گردن پکڑی جائے گی۔ ہم سب اگر ایک گاؤں والا چاہ لے کہ بھئی ہم اپنے ایک ایسا اسکول بنائیں گے، ایک ایسا تعلیمی نظام بنائیں گے جس میں ایک طرف قرآن و حدیث کی بھی تعلیم ہو اور وہیں پر اپنے بچوں کو میٹرک کی بھی تعلیم ہم کرائیں۔ میرے اسکول میں ہے نظام، جائیے آپ۔ ہم نے حافظ پلس گریجویشن، حافظ پلس میٹرک، یعنی 8 سال کے اندر بچہ نرسری میں آئے گا تو میٹرک، جب ادھر سے میٹرک کرے گا 8 سال میں، اور وہی بچہ نورانی قاعدہ سے شروع کرے گا تو میٹرک ہوتے ہوتے وہ حافظ قرآن بن کر کے جائے گا۔ ایسا نظام بنایا جا سکتا ہے، بنائیں، آئے لوگ سامنے تب نا، زیادہ نہیں۔ اگر علاقے کے اندر، گاؤں کے اندر 10,000 گھر ہے، آبادی ہے، 100 روپے مہینے کے لکھائیں گے تو کئی لاکھ روپے کی آمدنی ہو سکتی۔ پورے بھارت کے اندر اگر 10 کروڑ مسلمان ہر دن 1 روپے جمع کر لے تو سالانہ 3,500 کروڑ روپے جمع ہو سکتا۔ کیا پورے بھارت میں مسلمان 10,000 نہیں ہیں، 10 کروڑ نہیں ہیں؟ 1 روپے کون سی بڑی دولت ہے؟ دینے کے لیے قوم تیار ہے، لیکن لینے والوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑا ہونا ہوگا، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا ہوگا، نہیں تو کوئی بھی آئے گا ہماری شریعت کے اوپر انگلی اٹھا کر چلا جائے گا۔ ہم نے کہا وہاں کے لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ مولانا بتائیے ذرا اماں عائشہ کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ ہم نے کہا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ ذہین و فطین تھی، یقیناً 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل مستند ہے، معتمد ہے، لیکن اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا کہ اپنی سماج کی بیٹیوں کو بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور صحابہ اور صحابیات کی سیرت اپنی بچیوں کو پڑھائیے، تو انشاءاللہ اماں عائشہ صدیقہ کی کوئی نہ کوئی صفت کو اگر فالو کر لی وہ بچی تو کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔